الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کے احسان سے، اسی کے فضل سے آج ہم دوسرا پارہ اپنے عامہ پارے سے جو ہم نے ترجمہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، آج ہم تبارک الذی 29واں پارہ شروع کر رہے ہیں. یہ محض اسی ذات کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ورنہ ہم اپنے اعمال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ اتنا عظیم کام اور ہم کریں سمجھ نہیں آتی. یہ صرف اس کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کی اور باہمی ایک سلسلہ چلانے کی اللہ نے توفیق دی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم سے یہ قرآن کا عظیم کام چھین نہ لے، بلکہ ہم سب کی موت تک اللہ ہمیں قرآن کریم کے سلسلے سے جوڑے رکھے. تو سورۃ الملک سے 29ویں پارے میں اور آخری جتنے بھی یعنی صورتیں بچی ہوئی ہیں، یہ تقریباً زیادہ تر صورتیں مکی ہیں. اور ان تمام صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات. جنت اور دوزخ کے حالات ہیں اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں اور تسلی دی گئی ہے. تو اگر یہ صورتیں ہم نے سمجھ لیں تو ہمارا عقیدہ جس وقت مضبوط ہوگا، ہمارا اللہ پر ایمان جس وقت مضبوط ہوگا، اللہ کا تعارف جس وقت ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ ملک میں یہ مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. آج کے پہلے درس میں جو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک، اس میں جو اہم بات ہے وہ سب سے اہم بات جو ہے وہ زندگی اور موت ہے. اور پھر زندگی اور موت کو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے آگے کئی دلیلوں کے ساتھ ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا. جس طریقے سے ہم ایک مستقل مخلوق ہے اللہ کی، اسی طریقے سے یہ زندگی بھی ایک مستقل مخلوق ہے اور یہ موت بھی ایک مستقل مخلوق ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں اس کو دیکھیں. ہم پڑھتے ہیں سورۃ ملک سے. اور سورۃ ملک کے بارے میں اس کی فضیلت بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم سورت ہے جس کے بارے میں ایک حدیث میں اس کے لیے الفاظ آئے ہیں واقعہ اور منجیہ. واقعہ کے معنی ہے بچانے والی اور منجیہ کے معنی ہے نجات دینے والی. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ المانع المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی، عذاب سے نجات دینے والی ہے. یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی.
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورت تبارک الذی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت سے ایک خاص لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں ضمن ایک بات کر دوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سورت کو اس طرح پڑھیں کہ ہم سب اس کے تلفظ کو اور اس کے پڑھنے کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں میری کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، تاکہ یہ ہماری صورت بالکل ٹھیک ہو جائے، پڑھنا بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کو سمجھیں بھی صحیح اور ڈیلی اس کا معمول بھی بنائے۔ دیکھیں سورت کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بڑی شان ہے اس ذات کی، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ اچھا عمل میں موت کو اتنا بڑا دخل ہے کہ جب انسان کو موت کی فکر آتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور جب اس کو قیامت کا عقیدہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس نے اس کی زندگی کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کہیں اس کا اس کو جواب نہ دینا پڑ جائے۔ تو یہ بہت بڑا کنسپٹ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہماری زندگی سیدھی ہو جاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، دیکھیں اللہ کی تعارف۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، کہ جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا فاصلہ نظر آتا ہے آسمان دنیا تک، پھر اس طرح اس آسمان کے اوپر ایک بڑا فاصلہ ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر اس کے اوپر بڑا فاصلہ ہے، پھر تیسرا آسمان، اس طرح۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اللہ فرما رہے آسمان کی جو تخلیق ہے اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے، اور پھر اتنے زمانے سے کس قدر اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ باقی ہے۔ اللہ اس پر اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، پہلے تو ویسے غفلت میں آسمان کو دیکھتے تھے نا، اب عیب نکالنے کی نیت سے ہی دوڑاؤ، نظر دوڑاؤ۔ هل ترى من فطور، کہ تمہیں کوئی وہاں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟
اچھا ایک دفعہ دیکھا شاید کوئی نہ پتہ چلا ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا، آپ کی نظر تھک ہار کر تمہارے پاس واپس لوٹے گی کس حالت میں؟ وَهُوَ حَسِيرٌ، کہ وہ نامراد ہوگی، یعنی اس کو کوئی عیب نہیں نظر آئے گا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اس آسمان پر اللہ ایک اور بات کر رہے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو کیا کیا؟ مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، کس سے؟ بِمَصَابِيحَ، روشن چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دہتی عذاب، آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے کہ چراغوں سے مراد یہاں پر ستارے اور اجرام فلکی ہیں جو رات کے وقت سجاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان شیطانوں کو مارنے کا شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرمایا ایک تو یہ آتتنا لہم، ان کے لیے عذاب سعیر ہے، یعنی بڑھتی ہوئی آگ، اور پھر دوسرا کیا ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اب یہ موت کے بعد کا جو منظر ہے جہنم جنت، اس طرف بات آ رہی ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ میں بچائے۔ آگے اس کا منظر اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو اس میں دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، شہیقہ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا لگے گا جیسے غصے میں پھٹ پڑے گی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت جس طرح کسی کو غصہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیتیں کیسی ہوتی ہے، کیا پتہ اللہ اس کو آگ کو ایک ایسی کیفیت دے دے جس سے اس کو، جس طرح وہ ان بدبختوں کو جب دیکھے تو ان کو غصہ آئے اور اس غصے میں اس پر پھٹ پڑے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب یہ کافر لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا لگے گا جیسے غصے سے پھٹ پڑے گی، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جہنم کے جو محافظ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ آج کے دور میں پیغمبروں نے تو آنا نہیں، آج کے دور میں خبردار کرنے والے یہی علماء ہیں جن پر ہم طعن و تشنیع میں لگے ہوئے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں یہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، جیسے بھی ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ فَكَذَّبْنَا، ہم نے اسے جھٹلایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اب جب جہنم میں چلے گئے اب وہاں اعتراف جرم ہوگا اور اس وقت کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ کہیں گے اگر ہم نے سن لیا ہوتا، اَوْ نَعْقِلُ، یا ہم نے سمجھ لیا ہوتا، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر اپنے اپنے غلطیوں سے، اپنی اپنی کوتاہیوں سے واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہاں اعتراف کرنا ہمارے لیے کامیابی ہے، وہاں اعتراف جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اللہ میں لوگوں میں بنائے، ان الذين يخشون ربهم، جو لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ ربهم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اللہ میں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ ساری باتیں اس کے علم ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی بات کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس میں، اس سبق میں کچھ تھوڑی سی ابتدائی باتیں ذرا سمجھ لیجیے کہ پچھلے جو پارہ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ساتھی جو ہے وہ آخر میں اکٹھے چونکہ ٹیسٹ ہو گیا تو ان کے لیے مشکل ہو گئی، تو ہم نے اس سبق میں اس دفعہ جو ہے دو گروپ بنا دیا۔ ایک وہ گروپ ہے جو صرف دروس کو سننے والا ہے، تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن ان کے یہ سنیں گے، اور ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے اور باضابطہ ایک درس کی شکل میں پڑھنا ہے، تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہوگی، اور ان کے لیے ترتیب یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے، باقی اللہ رب العزت ہنگامی حالات اللہ بہتر جانتا ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کہ پیر منگل بدھ جمعرات یہ جو ہفتے کے دن ہیں یہ ہمارے سبق ہوا کریں، اور پھر جمعہ اور ہفتے والے دن ہم آپ کو کچھ سوالات دے دیں، جو سوالات کی تیاری آپ کر لیں انہی 4 دروس سے متعلق ہو، اور جیسے ہی ان کے جواب آپ سے تیار ہو جائیں تو وہ آپ ہمیں بھیج دیں، اور اس کو ہم چیک کر کے اتوار تک آپ کو رپورٹ دے دیں، پھر سے نئے سبق 4 شروع ہوں۔ اس طرح ہم سوچ رہے ہیں ترتیب بنائیں، اور باقی اس کا چارٹ بھی آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔